بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے قافیہ کے گزشتہ سبق میں مضمرات کا بیان پڑھا، مبنیات کی پہلی قسم۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز دوسری قسم اسماء اشارات کا بیان پڑھیں گے۔ صاحب قافیہ نے ارشاد فرمایا، اسماء الاشارتی ما وضع لمشار الیہ۔ اسماء اشارہ کی تعریف کی۔ اسماء اشارہ وہ اسماء ہیں جن کی وضع مشار الیہ کے لیے ہوئی ہو۔ وہ اسماء جن کو مشار الیہ کے لیے وضع کیا گیا ہو انہیں اسماء اشارات کہا جاتا ہے۔ وَهِيَ ذَا لِلْمُذَكَّرِ وَلِمُثَنَّاهُ زَانِ وَزَيْنِ وَلِلْمُؤَنَّثِ وَتَا وَزِي وَتِي وَتِهِ وَزِهِ وَتِهِ وَزِهِ وَلِمُثَنَّاهُ تَانِ وَتَيْنِ وَلِجَمْعِهِمَا أُولَاءِ مَدًّا وَقَصْرًا وَيَلْحَقُهَا حَرْفُ التَّنْبِيهِ وَيَتَّصِلُ بِهَا حَرْفُ الْخِطَابِ وَهِيَ خَمْسَةٌ فِي خَمْسَةٍ فَيَكُونُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَهِيَ ذَاكَ إِلَى ذَاكُنَّ وَذَانِكَ إِلَى ذَانِكُنَّ وَكَذَلِكَ الْبَوَاقِي وَيُقَالُ ذَا لِلْقَرِيبِ وَذَلِكَ لِلْبَعِيدِ وَذَاكَ لِلْمُتَوَسِّطِ وَتِلْكَ وَتَانِكَ وَذَانِكَ مُشَدَّدَتَيْنِ وَأُولَاكَ مِثْلُ ذَلِكَ وَأَمَّا ثَمَّ وَهُنَا وَهِنَّ فَلِلْمَكَانِ خَاصَّةً۔ اس عبارت میں مصنف نے ایک تو مذکر، مؤنث، پھر واحد، تثنیہ، جمع کے لیے جو اسماء اشارات کے صیغے بولے جاتے ہیں ان کا بیان کیا ہے۔ دوسرا اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ان صیغوں کے ساتھ حرف تنبیہ جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تیسرا اس چیز کا بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ حرف خطاب متصل ہوتا ہے اور وہ 5 ہیں۔ ان 5 صیغوں کے ساتھ وہ 5 حرف خطاب متصل ہوتے ہیں، تو اس طرح ہمارے سامنے 25 صیغے آ جاتے ہیں۔ پھر ان کا استعمال بیان کیا ہے کہ اس میں اشارہ قریب کے لیے کیا آتا ہے، بعید کے لیے کیا آتا ہے، متوسط کے لیے کیا آتا ہے۔ ہم تفصیل دیکھتے ہیں جی۔ فرمایا وَهِيَ ذَا، ذا مذکر کے لیے آتا ہے، مفرد مذکر کے لیے۔ زانی حالت رفع میں تثنیہ مذکر کے لیے، اور زینی حالت نصبی اور جری میں تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے۔ تا، زی، تی، تہ، زہ، تہی، زہی، یہ 7 کلمات ہیں جو واحد مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ تانی حالت رفع میں اور تینی حالت نصبی اور جری میں تثنیہ مؤنث کے لیے۔ اولائی مد کے ساتھ اور اولا قصر کے ساتھ جمع مذکر کے لیے، جمع مؤنث کے لیے، یہ دونوں میں مشترک ہوتا ہے۔ تو یہ تفصیل ہمارے سامنے آئی ان سب کی۔ آگے فرمایا وَيَلْحَقُهَا حَرْفُ التَّنْبِيهِ۔ اسماء اشارات کے شروع میں حرف تنبیہ بھی آتا ہے، اور وہ حرف تنبیہ کیا ہے؟ ہا۔ ان سب کے شروع میں وہ لاتے ہیں، اور زا کو ہازا پڑھ لیتے ہیں، زان کو ہازانی، زین کو ہازینی، اسی طرح باقی کے اندر۔ اچھا جی، وَيَتَّصِلُ بِهَا حرف الخطاب، ان کو حرف خطاب بھی متصل ہوتا ہے، یعنی ان کے آخر میں حرف خطاب بھی آتا ہے، اور وہ 5 ہیں۔ کا، کما، کم، کی، کننا، یہ 5 اسماء اشارات میں آتا ہے۔ زا، زانی، تا، تانی اور اولائی۔
اب 5 اسماء اشارات ہیں، 5 یہ حرف خطاب ہیں، ان کو آپس میں ضرب دی تو ہمارے سامنے ٹوٹل جو صیغے بنتے ہیں وہ 25 بن جاتے ہیں۔ مثلا زا ہے، زا کے ساتھ کاف ملایا تو بن گیا زاکا، تثنیہ زاکما، زاکم، زاکی، زاکنہ۔ اسی طرح زانی ہے، زانی کے ساتھ ملایا زانی کا، زانی کما، زانی کم، زانی کی، زانی کنہ۔ اسی طرح باقی مثالیں ہیں، تا کا اور تانی کا، تا اور تانی اور اولائی۔ وَيُقَالُ زا، یہاں سے اس کا استعمال بیان کر رہے ہیں۔ زا اسم اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، ذالکا بعید کے لیے آتا ہے، اور زا کا متوسط کے لیے آتا ہے۔ یعنی قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو زا لے کے آتے ہیں، بعید کے لیے ذالکا اور متوسط کے لیے زا کا۔ باقی رہ گئے تلکا، تانکا، زانکا، یعنی تانکا زانکا دونوں جب مشدد ہوں، اور چوتھا اولا کا، یہ چاروں یہ ذالکا کی طرح ہی ہیں، یعنی جس طرح ذالکا بعید کے لیے آتا ہے اسی طرح یہ چاروں بھی بعید کے لیے آتے ہیں۔ آگے 3 اور اسماء اشارات بیان کیے ہیں، وہ ہیں ثما، ہنا اور ہنا۔ ہنا کو 2 طرح پڑھ سکتے ہیں، ہا کے کسرہ کے ساتھ ہنا اور ہا کے فتح کے ساتھ ہنا۔ یہ تینوں جو ہیں خاص طور پر مکان کے لیے آتے ہیں، ان تینوں کا تعلق مکان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں تینوں جو ہیں۔ تو ہمارے سامنے اسماء اشارات کی تفصیل آ گئی، تعریف ہم نے پڑھی، صیغے کون کون سے ہیں، پھر ان کے ساتھ شروع میں حرف تنبیہ آتا ہے، آخر میں حرف خطاب آتا ہے، اور وہ 5 ہیں، 5 کے ساتھ ملائیں تو 25 بن جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے قریب کے لیے کون سے، بعید کے لیے کون سے، اور متوسط کے لیے کون سے ہیں، وہ ساری تفصیل ہم نے جانی۔ اس کے بعد مبنیات کی تیسری قسم ہے اسماء موصولہ۔ دیکھتے ہیں کہ مصنف نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا الموصول ما لا یتم جزءا الا بصلۃ وعائد وصلته جملۃ خبریۃ والعائد ضمیر له۔ موصول، اسم موصول وہ اسم ہوتا ہے جو صلہ کے بغیر اور عائد کے بغیر جملہ کا جز نہیں بنتا۔ اسم موصول وہ اسم ہوتا ہے جو صلہ اور عائد کے بغیر جملہ کا جز تام نہیں بنتا۔ اب اس میں 2 چیزیں ذکر کی، صلہ اور عائد۔ صلہ اس کا کیا ہوگا، وصلتہ جملۃ خبریۃ والعائد ضمیر له۔ صلہ اس کا جملہ خبریہ ہوگا اور صلہ میں ایک ضمیر ہوگی جو موصول کی طرف لوٹنے والی ہوگی، وہ عائد کہلائے گی۔ یہ تو اس کی تعریف کی وضاحت ہوئی۔ اب اسماء موصولہ جو ہیں یہ مبنی کیوں ہوتے ہیں، ان کو مبنیات میں سے شمار کیوں کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صلہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو یہ محتاج ہونے میں حرف کے مشابہ ہوئے، جس طرح حرف جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے اسم اور فعل کا اپنا معنی دینے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی جز تام بننے میں صلہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو احتیاج کے اعتبار سے یہ حرف کے مشابہ ہوئے، اس لیے ان کو مبنی بنایا گیا۔ جس طرح ما قبل اسماء اشارات ہم نے پڑھا کہ وہ بھی حرف کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہوتے ہیں، کہ اسماء اشارات بھی مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں اپنا معنی واضح کرنے میں، تو احتیاجی کے اعتبار سے وہ حرف کے مشابہ ہوئے، اس لیے مبنی، تو یہ بھی اسی اعتبار سے۔ وصلۃ الالف واللام اسم الفاعل او المفعول۔ اچھا، اسماء
موصولہ کے اندر الف لام جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے شروع میں آتا ہے اسے بھی اسماء موصولہ میں شمار کیا جاتا ہے، اللہ زی اللہ تی کے معنی میں ہوتا ہے. اس کا صلہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کا صلہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہوگا. یعنی اللہ الف لام کے علاوہ باقی جو اسماء موصولہ ہیں ان کا صلہ تو جملہ خبریہ ہوگا، لیکن الف لام کا صلہ کیا ہوگا وہ بیان کیا کہ الف لام کا صلہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہوگا. اس سے اگلی عبارت کے اندر مصنف نے اسماء موصولہ جو استعمال ہوتے ہیں واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث کے لیے ان کا بیان کیا ہے. فرمایا وحی اللذی واللتی واللذانی واللتانی بالالف والیاء والولی واللذین واللائی واللائی واللاہی واللاتی واللواتی ومن وما وایٌ وایۃ وزبتائیۃ وذا بعد ما للاستفہام والالف واللام. یہ سارے صیغے ہیں جو بطور اسم موصول استعمال ہوتے ہیں. اللذی مفرد مذکر کے لیے آتا ہے، اللتی مفرد مؤنث کے لیے آتا ہے، اللذان الف کے ساتھ تثنیہ مذکر کے لیے حالت رفع کے لیے آتا ہے، اللذین یا کے ساتھ حالت نسبی و جری مذکر کے لیے آتا ہے، اللتان الف کے ساتھ ہو تو پھر یہ مذکر مؤنث کے لیے حالت رفع کے لیے آتا ہے، اور اللتین یا کے ساتھ ہو تو پھر یہ مؤنث حالت نسبی و جری تثنیہ مؤنث حالت نسبی و جری کے لیے آتا ہے. اللذین یہ جمع کے لیے، اللائی اللائی اللایی اللاتی اللواتی یہ سارے صیغے مؤنث کے لیے آتے ہیں. من اور ما ان دونوں کے اندر مفرد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سارے ہی برابر ہوتے ہیں. یہ من اور ما سب کے لیے برابر طور پر استعمال ہوتے ہیں. اچھا جی، آگے ہے ایون اور ایتن اور ذو الطائیہ. طائیہ سے مراد یہ ہے یہ بنو طے کی طرف منسوب ہے. بنو طے جو ہے ذو کو اللہ زی اور اللہ تی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ ذا جو ما استفہامیہ کے بعد آتا ہے وہ بھی اللہ زی کے معنی میں ہوتا ہے. اسی طرح الف اور لام جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے شروع میں آتے ہیں. تو یہ سارے اسماء موصولہ ہیں جن کا استعمال مختلف طرق سے کیا جاتا ہے. اچھا، اسماء موصولہ کا بیان کرنے کے بعد اب کچھ تفصیلی احکام ان کے بیان کر رہے ہیں. فرمایا والعائد المفعول یجوز حذفہ. والعائد المفعول جملہ کے اندر جو ضمیر موصول کی طرف لوٹنے والی ہے اگر وہ ضمیر مفعول کی ہو تو اس کو حذف کرنا بھی جائز ہوتا ہے. یعنی اس میں موصول کا صلہ کیا ہو؟ جملہ ہو، اور اس جملہ کے اندر ضمیر جو موصول کی طرف لوٹنی تھی وہ ضمیر کس کی تھی؟ مفعول کی. اس ضمیر کو حذف کرنا بھی جائز ہوتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اب یشاء یقدر اس کے بعد جو ضمیر مفعول ہے اس کو حذف کیا گیا ہے جو من موصولہ کی طرف لوٹنی تھی، اور وہ ترکیب میں مفعول واقع ہو رہی ہے. وَإِذَا أَخْبَرْتَ بِالَّذِي صَدَرْتَهَا وَجَعَلْتَ مَوْضِعَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ ضَمِيرًا لَهَا وَأَخَّرْتَهُ خَبَرًا عَنْهُ. فَإِذَا أَخْبَرْتَ عَنْ زَيْدٍ مِّن ضَرَبْتُ زَيْدًا قُلْتَ الَّذِي ضَرَبْتُهُ زَيْدٌ. وَكَذَلِكَ الْأَلِفُ وَاللَّامُ فِي الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ خَاصَّةً لِيَصِحَّ بِنَاءُ اسْمِ الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ. اس عبارت سے غرض
مصنف اللہ زی کے ساتھ اللہ زی کے استعمال کے حوالے سے، یعنی کسی جملے کے بارے میں ہم اللہ زی کے ساتھ خبر دینا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کی 3 شرائط بیان کی ہیں، اور ان 3 شرائط کے ساتھ اگر اسے استعمال کیا جائے تو وہ درست ہوگا، ورنہ درست نہیں ہوگا، استعمال منع ہوگا۔ یعنی اللہ زی کے ساتھ آپ خبر دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے جی، صدرتہا، اللہ زی کو شروع میں لے کے آنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، جعلت موضع المخبر عنہ ضمیرا لہا، مخبر عنہ کی جگہ ضمیر لے کے آنی ہے، یعنی اللہ زی کے کلمہ کے لیے، یعنی جس کے بارے میں خبر دینی ہے اس کی جگہ اللہ زی کی طرف لوٹنے والی ضمیر لے کے آنی ہے۔ وہ ضمیر کس کے لیے ہوگی، جو اللہ زی کی طرف لوٹے گی۔ اور تیسری چیز کیا ہوگی، تیسری شرط، فَأَخَّرْتَهُ خَبَرًا عَنْهُ، مخبر عنہ جو ہے آپ نے اس کو اللہ زی کی خبر کے طور پر آخر میں لے کے آنا ہے۔ تو یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو پھر اللہ زی کے ساتھ خبر دینا جائز ہے۔ مثلا آپ ضربت زیدن، ہمارے پاس ایک مثال ہے جی، ضربت زیدن کے بارے میں، ضربت زیدن یہ جملہ ہے، اس جملے میں زید کے بارے میں آپ اگر خبر دینا چاہتے ہیں اللہ زی کے ساتھ تو کیا کریں گے، آپ یوں کہیں گے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اللہ زی لے کے آنا ہے، اللہ زی، پھر کیا کرنا ہے، ضربت فعل لے کے آنا ہے، اور مخبر عنہ کی جگہ اللہ زی کلمہ کے لیے ضمیر لانی ہے، ضربتہ، یہ ضمیر اللہ زی کی طرف لوٹے گی، اللہ زی ضربتہ، اور یہ زید اس کو آخر میں بطور خبر لے کے آنا ہے، زیدن، ٹھیک ہے جی۔ اللہ زی شروع میں آ گیا، مخبر عنہ کی جگہ ضمیر آ گئی جو اللہ زی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور آخر میں مخبر عنہ بطور خبر آ گیا۔ تو اس طرح اللہ زی کے ساتھ خبر دینا ان 3 شرائط کے ساتھ یہ درست ہے۔ وَكَذَلِكَ الْأَلِفُ وَاللَّامُ فِي الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ خَاصَّةً لِيَصِحَّ بِنَاءُ اسْمِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ۔ اچھا،
اسی طرح اگر آپ الف لام کے ساتھ خبر دینا چاہتے ہیں اللہ زی کی بجائے الف لام کے ساتھ، تو اس میں بھی یہ 3 شرطیں ہوں گی، لیکن اس کا تعلق خاص طور پر جملہ فعلیہ کے ساتھ ہوگا. یعنی الف لام اس کے ساتھ اگر آپ خبر دینا چاہتے ہیں تو اس کا تعلق خاص طور پر جملہ فعلیہ کے ساتھ ہوگا، تاکہ اسم فاعل اور اسم مفعول کی بنا صلہ کے طور پر لانا درست ہو جائے. بھئی اسم فاعل اور اسم مفعول جو ہیں ان کو جملہ اسمیہ سے ان کو بنانا جو ہے یہ درست نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا. اس لیے جب الف لام کے ساتھ خبر دینا مقصود ہو تو اس میں جملہ فعلیہ سے خاص طور پر خبر دی جائے گی، اسمیہ سے ان کو نہیں بنایا جائے گا. مثال کے طور پر الف لام کی مثال ہم لیتے ہیں. کسی شخص نے کہا جی ضربت زیدن، اسی مثال میں، تو اب اگر ہم الف لام کے ساتھ اس کی خبر دینا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ الضاربہ انا. الف لام شروع میں آ گیا، پہلی شرط پائی گئی، ضمیر آ گئی مخبر عنہ کی جگہ جو الف لام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور مخبر عنہ آخر میں آ گیا، تینوں شرطیں پائی گئیں، لہذا یہ خبر دینا درست ہوگا. جی الضاربہ، یہ ضمیر لانا ضروری ہوگا نا جو الف لام کی طرف لوٹے اس میں فاعل. ہاں جی آنا جو ہے یہ ضربت میں تو ضمیر کے لیے، ٹھیک ہے. الضاربہ انا، آنا جو ہے ضارب کا فاعل بن جائے گا نا، ٹھیک ہے. اور ہو ضمیر جو ہے یہ صلہ کی طرف لوٹے گی، اور یہ سارا مبتدا اور زید جو ہے اس کی خبر بن جائے گی، موصول صلہ مل کر مبتدا ہوگا. اچھا جی. فَإِن تَعَذَّرَ أَمْرٌ مِّنْهَا تَعَذَّرَ الْإِخْبَارُ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِي ضَمِيرِ الشَّأْنِ وَالْمَوْصُوفِ وَالصِّفَةِ وَالْمَصْدَرِ الْعَامِلِ وَالْحَالِ وَالضَّمِيرِ الْمُسْتَحِقِّ لِغَيْرِهَا وَالْإِسْمِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ. اچھا جی، اللہ جی کے ساتھ خبر دینے کے حوالے سے یہ 3 شرائط بیان کی. اس عبارت میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ان 3 شرائط میں سے کوئی ایک بھی نہیں پائی جاتی، پہلی نہیں پائی جاتی یا دوسری یا تیسری، اگر کوئی امر ان تینوں میں سے متعذر ہو جائے تو پھر اللہ جی کے ساتھ خبر دینا بھی متعذر ہوگا، دشوار ہوگا، پھر اللہ جی کے ساتھ خبر نہیں لائیں گے. اب یہاں کچھ جگہیں بیان کی ہیں کہ جہاں صورتحال ایسی ہو تو خبر دینا اللہ جی کے ساتھ ممتنع ہوتا ہے. ان جگہوں میں سے پہلی جگہ ہے جی ضمیر شان. کون سی جگہ ہے؟ پہلی جگہ کیا ہے جی؟ ضمیر شان. ماقبل میں ہم نے مضمرات کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ ضمیر شان جملہ اسمیہ سے پہلے آتی ہے. ضمیر شان جس کے بعد جملہ ہوتا ہے اور جملہ اس کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، اور ضمیر قصہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے اور ضمیر شان مذکر کے لیے. اب ضمیر شان کے اندر اگر ہم اللہ جی کے ساتھ ضمیر شان کے بارے میں خبر دینا چاہیں تو یہ درست نہیں ہوگا. کیوں نہیں درست ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ جو ضمیر شان ہے یہ واجب التقدیم ہوتی ہے.
اس کا کلام کے شروع میں آنا ضروری ہوتا ہے. اب اگر اللہ جی کے ساتھ خبر دیں گے تو مخبر عنہ کو اللہ جی کی خبر کے طور پر آخر میں لانا پڑے گا, ضمیر شان آخر میں لے کے آئیں گے, یہ درست نہیں رہے گا. تو چونکہ اس میں یہ پہلو لازم آئے گا, تقدیم فوت ہوتی ہے, اس لیے ضمیر شان جو ہے اس کے بارے میں اللہ جی کے ساتھ خبر دینا صحیح نہیں. دوسری جگہ والموصوفی والصفاتی, موصوف کے بارے میں خبر دینا جبکہ صفت کا ذکر نہ کیا جائے, اور صفت کے بارے میں خبر دینا جبکہ موصوف کا ذکر نہ کیا جائے. ان دونوں کے بارے میں بھی اللہ جی کے ساتھ خبر دینا یہ صحیح نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم موصوف کے بارے میں خبر دیتے ہیں جبکہ اس کی صفت کا ذکر نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں ضمیر لانی پڑے گی. کیا لے کے آنا پڑے گی؟ ضمیر. اب جب ضمیر لے کے آئیں گے تو ضمیر تو موصوف بنتی نہیں ہے, تو یہ درست نہیں رہے گا. اسی طرح صفت موصوف کے بغیر اس کے بارے میں خبر دینا ہو تو اس کے لیے بھی ضمیر لانی پڑے گی, اور ضمیر صفت بنتی نہیں ہے. تو ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے, جبکہ اس صورت میں ایسا ماننا پڑے گا, لہذا یہ درست نہیں ہوگا. اچھا جی, اس کے بعد چوتھی جگہ والمصدر العاملی, وہ مصدر جو عامل ہو اس کے بارے میں خبر دینا مقصود ہو. اگر مصدر عامل کے بارے میں ہم معمول کے بغیر, یہاں یہ بھی قید ہوگی, مصدر عامل لیکن معمول کے بغیر اس کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں رہے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ہمیں ضمیر کو عامل ماننا پڑے گا, حالانکہ ضمیر عامل نہیں ہے, وہ تو معمولات میں سے ہے. اور پانچویں صورت والحال, حال کے بارے میں بھی خبر دینا اللہ جی کے ساتھ صحیح نہیں ہے. حال کے بارے میں خبر دینا اللہ جی کے ساتھ صحیح اس لیے نہیں ہے کیونکہ حال جو ہے اس کا نکرہ ہونا لازم ہوتا ہے, جبکہ جو ضمیر بار بار, یہی ہے نا مخبرانوں کی جگہ اللہ جی کلمہ کے لیے ضمیر لانا, ادھر بھی ضمیر لائیں گے, ادھر بھی ضمیر, ادھر بھی ضمیر, ادھر بھی ضمیر. اب اسی ضمیر کی وجہ سے ساری گڑبڑ ہوگی. تو جب ہم ضمیر لے کے آئیں گے تو ضمیر معرفہ ہوتی ہے, تو معرفہ نکرہ کی جگہ کیسے واقع ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ صورت بھی درست نہیں ہوگی. اور ایک اور صورت ہے, چھٹی صورت, چھٹی صورت یہ ہے والضمیر المستحق لغیرها والاسم المشتمل علیہ, وہ ضمیر جو کلمہ اللہ جی کے غیر کا استحقاق رکھتی ہے اس کی مستحق ہے, جبکہ اسم اس پر مشتمل ہے. مثلا زید ضربت غلامہ, زید ضربت غلامہ, اس کے بارے میں ہم اللہ جی کے ساتھ خبر دینا چاہیں اور یوں کہیں اللہ جی زید ضربتہ غلامہ. اب ضربتہ میں جو ہو ضمیر ہے, اگر ہم اس کو اللہ جی کی طرف لے کے جائیں, اس کو اللہ جی کی طرف لے کے جائیں تو پھر مبتدا کے لیے ضمیر باقی نہیں بچتی, یعنی زید کے لیے. اور اگر اس کو مبتدا کی طرف لے کے جائیں تو پھر موصول جو ہے وہ بغیر ضمیر کے رہ جاتا ہے.
اور یہ دونوں صورتیں باطل ہیں. یعنی زید ضربت غلامہ، اس میں زید مبتدا ہے. جب ہم اللہ زی کے ساتھ خبر دے کے یوں ہے اللہ زی زید ضربت غلامہ، تو یہ انداز درست اس لیے نہیں ہوگا کہ ضمیر کا مرجع موصول ہوگا یا مبتدا. دونوں نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہوگا، حالانکہ دونوں ضمیر کا تقاضا کرتے ہیں. تو جب ایک کو دیں گے دوسرا بغیر ضمیر کے رہے گا، دوسرے کو دیں گے پہلا، اس لیے یہ صورت بھی باطل ہوگی. اچھا جی، تو جہاں یہ تینوں شرائط پائی جائیں کہ اللہ زی شروع میں آئے، مخبرانوں کی جگہ اللہ زی کلمہ کے لیے ضمیر لائی جائے، اور مخبرانوں کو اللہ زی کی خبر کے طور پر آخر میں لایا جائے، تو اللہ زی کے ساتھ خبر دینا درست ہوتا ہے. اور یہ وہ 6 جگہیں ہیں جہاں اللہ زی کے ساتھ خبر دینا درست نہیں، کیونکہ یہ شرائط نہیں پائی جاتی یا ان میں سے کوئی ایک نہیں پائی جاتی. اس کے بعد اگلی عبارت میں فرمایا وَمَلْ اسْمِيَّةُ مَوْصُولَةٌ وَاسْتِفْهَامِيَّةٌ وَشَرْطِيَّةٌ وَمَوْصُوفَةٌ وَتَامَّةٌ بِمَعْنَى شَيْءٍ وَصِفَةٌ. ما اسمیہ، اسمیہ یعنی وہ ما جو اسم کی طرف منسوب ہو، اور اسمیہ کی قید کے ساتھ ما حرفیہ سے احتراز کیا ہے. یعنی یہ جو آگے اقسام ہے یہ ما اسمیہ کی ہیں، حرفیہ نہیں. تو اس کے استعمال کے حوالے سے بیان کیا انواع، اس کی 6 انواع ہیں جی. موصولہ، یہ اکثر غیر ذوی العقول کے لیے آتی ہے. جیسے کہا جائے آجبنی ما صنعتہ. اچھا جی، اس میں ما جو ہے یہ موصولہ ہے. استفہامیہ قرآن مجید میں ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ. شرطیہ ما تصنع اصنع. موصوفہ مررت بما معجب لک، اس میں ما موصوفہ ہے. ما تامہ یہ شیء کے معنی میں ہوگی، جیسے قرآن مجید میں ہے فنعم ما ہی، یعنی یہ شے کے معنی میں ہوگی. اور چھٹی قسم ہے ما بطور صفت واقع ہو، جیسے اضربہ ضربا ما. تو یہ ما اسمیہ یہ 6 انواع کے طور پر استعمال ہوتا ہے. موصولہ، استفہامیہ، شرطیہ، موصوفہ، تامہ، شیء کے معنی میں اور بطور صفت. وَمَنْ كَذَلِكَ إِلَّا فِي التَّامَّةِ وَالصِّفَاتِ. ما کے بعد من کا بیان کیا. من بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح اسمیہ ہے، لیکن یہ جو آخری 2 ہیں نا ما میں، تامہ اور صفت، من ان کے لیے استعمال نہیں ہوتا. من موصولہ کی مثال جیسے کوئی شخص کہے اکرمت من جاءک، یہاں من جو ہے یہ موصولہ ہے. مطلب کیا ہے؟ اکرمت الذی جاءک. من شرطیہ کی مثال من تضرب اضرب. استفہامیہ کی مثال من غلاموں کا. اور موصوفہ کی مثال رب من جاءک قد اکرمتہ. اس کے بعد آگے ہے جی ایٌ اور ایتن. ان کے بارے میں مصنف نے فرمایا وَأَيٌّ وَأَيَّتٌ کا من. ایٌ اور ایتن کا استعمال من کی طرح ہی ہے کہ ایٌ اور ایتن موصولہ ہوتے ہیں، استفہامیہ ہوتے ہیں، شرطیہ ہوتے ہیں اور موصوفہ ہوتے ہیں. اور ایٌ جو ہے بمعنی اللہ زی مذکر کے لیے آتا ہے، اور ایٌ جو ہے بمعنی اللہ تی مؤنث کے لیے آتا ہے. وَهِيَ مُعْرَبَةٌ وَحْدَهَا. ہی ضمیر کا مرجع ایٌ اور ایتن دونوں میں سے ہر ایک ہے، یعنی کل من ایٌ و ایتن الموصولہ معربۃ.
ایون ہو یا ایتن ہو، ان میں سے ہر ایک کیا ہے؟ مورب ہے، یعنی باقی سارے اسماء موصولہ میں سے صرف یہ دو ہی مورب ہیں، باقی اسماء موصولہ مبنی ہیں۔ الا اذا حذف صدر صلتها، ہاں لیکن ایون اور ایتن اگر ان کا صدر صلہ حذف کر دیا جائے تو یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو مبنیات میں ذکر کیا ہے، یعنی ان کے صلے کا ابتدائی حصہ جب حذف کر دیا جائے تو پھر یہ کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، اس میں صدر صلہ ہوا ہے جس کو حذف کیا گیا ہے، یعنی ایہم ہوا اشد علی الرحمن عتیا۔ وفی ماذا صنعت وجہان احدہما ما الذی وجوابہ رفع والآخر ای شیء وجوابہ نصب۔ ماذا، اس میں ما استفہام کے لیے اور ذا بمعنی الذی ہو تو ماذا جو ہے ماذا صنعت، اس جملے کو ہم دو طرح سے، دو ترکیبوں کے ساتھ، دو اعرابوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا یہی کہ ہم ما کو کیا بنائیں؟ استفہامیہ، اور ذا بمعنی الذی، تو اس میں ما جو ہے مبتدا بن جائے گا اور ذا صنعت موصول صلہ مل کر اس کی خبر بن جائے گی، تو اس کا جو جواب ہوگا وہ مرفوع ہوگا، کیونکہ یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہے، تو اس کا جو جواب ہوگا وہ بھی مرفوع ہوگا اسی اعتبار سے۔ اور دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ ما ذا ای شیء کے معنی میں ہو۔ کس معنی میں ہو؟ ای شیء کے معنی میں، یعنی ما ذا یہ ایک قسم کے حکم میں ہیں، دو الگ الگ نہیں۔ پہلی صورت کے مطابق ما استفہامیہ ہے اور ذا الذی، یعنی دو الگ الگ کلمے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ما ذا دونوں مل کر ایک ہی اسم ہے اور یہ ای شیء کے معنی میں ہے۔ جب ای شیء کے معنی میں ہوگا تو ماذا صنعت کا مطلب ہے ای شیء صنعت، اور اس کا جواب کیا ہوگا؟ نصب ہوگا، تاکہ جواب جو ہے وہ سوال کے مطابق ہو جائے۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری مبنیات کی تیسری قسم اسماء موصولہ کے حوالے سے بھی بحث مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ اسماء افعال کے بیان میں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا